بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی عدی نے سعید ابن ابی عربہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے زرہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز سعد بن ہشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائیداد فروخت کرنی چاہی تاکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے مہیا کرے اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کرے۔ چنانچہ جب مدینہ آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے۔ انہوں نے ان کو اس ارادے سے روکا اور انہیں بتایا کہ 6 افراد کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجات مبارک میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، جب کہ وہ اسے طلاق دے چکے تھے، اور اس سے رجوع کے لیے گواہ بنائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر بشمول قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا میں تمہیں اس ہستی سے آگاہ نہ کروں جو روح زمین کے تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو زیادہ جاننے والی ہے؟ سعد نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر دوبارہ میرے پاس آنا اور اس کا جواب مجھے بھی آ کر بتانا۔ سعد نے کہا، میں ان کی طرف چل پڑا اور پہلے حکیم بن الفلاح کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلنے کو کہا، تو انہوں نے کہا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں آپس میں لڑنے والی ان 2 جماعتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، تو وہ ان دونوں کے بارے میں اسی طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانیں۔ سعد نے کہا، تو میں نے انہیں قسم دی تو وہ آ گئے۔ پس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا حکیم ہو؟ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، سعد بن ہشام۔ انہوں نے پوچھا، ہشام کون؟ اس نے کہا، عامر رضی اللہ عنہ بن امیہ انصاری کے بیٹے۔ تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کہے۔ قتادہ نے کہا، وہ عامر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کہا، اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر اچانک ذہن میں آیا تو میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم سورۃ یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟
انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ سعد نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9 رکعتیں پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حمد کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، تو میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، جسم مبارک بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وتر پڑھنے لگے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے، تو بیٹا یہ 9 رکعتیں ہو گئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب نیند یا بیماری غالب چاہتی اور رات کا قیام نہ کر سکتی تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی، اور نہ رمضان کے سوا کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سعد نے کہا پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف گیا اور انہیں ان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنائی، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سچ کہا، اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تاکہ وہ مجھے یہ حدیث روبرو سناتی۔ سعد نے کہا میں نے کہا اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ سناتا۔ یہ سعد بالآخر سرزمین ہند میں شہید ہوئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔